السلام علیکم، ہیرا چودھری کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گی نماز کے بارے میں، جسمانی فٹنس کا معجزہ خداوندی۔ جی ہاں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ہی فلاح ملتی ہے۔ جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے عام دربار کا وقت مقرر کرتا ہے تاکہ اپنی خاص لطف و کرم سے رعایا کو نوازے، اسے ہم کلامی کا شرف بخشے اور ہر شخص بآسانی اپنی معروضات بارگاہ شاہی میں پیش کر سکے، اسی طرح شہنشاہ عالم نے بھی اپنی مخلوق اور اپنی رعایا کو اپنے لطف و کرم سے نوازنے کے لیے نماز کا حکم دیا تاکہ ہر بندہ بارگاہ خداوندی میں رسائی پا سکے۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ وہ نماز کی نیت باندھنے میں نہ کسی حکومت کے قانون کی پابندی ہے، نہ کسی دفتر سے ویزا لگوانا پڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی ٹکٹ خریدنے کی شرط ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت۔ امیر و غریب بلا امتیاز اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف اس پاکی اور طہارت کا اہتمام کر کے ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم کی غذا زمین سے نکلنے والی خوراک ہے تو روح کی غذا نماز ہے، اور روح کی یہ غذا ایک حیرت انگیز طبی معجزہ ہے جسے سائنس آج تسلیم کر رہی ہے۔ آج ساری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی صحت کے لیے ورزش کی باقاعدگی بہت ضروری ہے۔ بطور ورزش نماز لاجواب سرگرمی ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو یہ دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ اس کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، وہاں اندرونی اعضاء مثلاً دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈز کی نشو و نما کرتی ہے۔ اور اگر یہ ایسی ورزش ہے جو ہر عمر اور ہر جنس کے لیے یکساں موزوں ہے، بوڑھا، بچہ، مرد ہو یا عورت، ان سبھی کو نماز کے ذریعے ہی صحت مل سکتی ہے۔ تمام ورزشیں خالی پیٹ کی جاتی ہیں جبکہ نماز بھرے پیٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر ورزش کے بعد انسان تھکن محسوس کرتا ہے، مگر نماز پڑھنے کے بعد انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو نمازوں کے اوقات کار ایک بہترین ورزشی چارٹ ہے۔ آدمی تمام رات سویا رہتا ہے جس کی وجہ سے اعضاء مخمل اور سست ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ایک بہترین وارم اپ ورزش ہے۔ یہ صبح اٹھتے ہر انسان کو چست اور تر و تازہ کر دیتی ہے، اور پھر جب انسان کام کاج کرتے کرتے نڈھال ہوتا ہے تو ظہر کی نماز اسے تر و تازہ کرتی ہے اور اسے زوال کے وقت زمین سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں سے بھی محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت نماز کی گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ انسانی حواس اس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ ہر ذی شعور انسان عصر کے وقت بے چینی، سستی اور تھکان کی شکایت کرتا ہے۔ عصر کی نماز کی نورانی لہریں ان خطرناک اثرات پر غالب آ جاتی ہیں جو زمین کی حرکت اور زہریلی گیسوں کے اخراج سے پیدا ہوتے ہیں۔ سورج ڈھلنے پر مغرب کی نماز انسان کو دن بھر کی الجھنوں اور تھکان سے بچاتی ہے۔ حتیٰ کہ سوتے وقت عشاء کی نماز کی رکعتیں زیادہ ہونے کی سائنسی اور طبی افادیت یہ ہے کہ کھایا پیا ہضم ہو جائے۔ بیشتر کمر درد کے عارضے میں مبتلا افراد قسم قسم کی بیلٹس، کالر اور ہارڈ بیڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث کی روح سے سر کو اگر قدرے آگے کی طرف خم کیا جائے، یعنی ورٹیکل سرکل میں کھڑا ہوا جائے، یعنی رکوع میں قیام سے ریڑھ کی ہڈی اور کمر کو آرام ملتا ہے۔ لہٰذا طویل اور پرسکون رکوع و سجود کمر کے درد کا خاص الخاص ٹونک ہے۔ ایک مصری سرجن نے انکشاف کیا ہے کہ وہ 40 مریضوں پر تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے نماز کی ورزش بے حد مفید ہے، اور وہ اپنے زیر علاج آپریشن شدہ مریضوں کو بھی نماز ادا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ الجزائر کی ایک خبر رساں ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی دانشور اپنی کتاب ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں میں لکھا ہے کہ رکوع کی حالت ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔
دل کے ماہر ڈاکٹر صاحبان نے بھی کئی سالوں کی محنت کے بعد دریافت کیا کہ اگر انسان وقفے وقفے سے جھکا رہے یا سر کے بال کھڑا ہو تو دل کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ ان ماہرین نے جو ورزش دل کے عضلات کی مضبوطی کے لیے بتائی ہے وہ نماز کے آداب اور قواعد سے ملتی ہے۔ دماغ جسم کو کنٹرول کرنے والا مرکز ہے اور خون ہی دماغ کو گلوکوز اور آکسیجن پہنچاتا ہے، اور نماز خون کے بہاؤ کو پورے جسم میں یونیفارم دیتی ہے۔ رکوع و سجود میں ٹانگوں، ہاتھوں، کمر، پیٹ کے عضلات تن کر کھینچ جاتے ہیں اور خون نچڑ نچڑ کر دل کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے سجدے کی حالت میں دل کا صاف خون تیزی سے دماغ کی طرف جاتا ہے اور دماغ کو گلوکوز آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اس طرح انسان دماغی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ انسانی جسم میں 360 کے لگ بھگ جوڑ ہیں، اور یہ جوڑ مشین کے پیچوں کی طرح ہیں، اور ان جوڑوں کو گھسنے سے بچانے کے لیے سینوویل فلوئڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز ہمارے جسم کے تمام جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے تاکہ یکساں طور پر ہر جوڑوں کو کمزوری سے محفوظ رکھ سکے۔ نماز میں قیام کرنا ٹخنوں، پنڈلیوں اور پنجوں کے جوڑوں کو قوی کرتا ہے، مطلب طاقت دیتا ہے۔ سلام پھیرتے وقت گردن سے تمام عضلات اور جوڑوں کو وافر مقدار میں خون مہیا ہوتا ہے، اور انسان گردن اور پٹھوں کی اکڑن سے بچا رہتا ہے، اور جو فاسد مادے جوڑوں میں جمع ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور انسان ان کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عورتوں کو شرعی حکم ہے کہ وہ سجدے میں کوہنیوں کو نہ پھیلائیں۔ ایسا کرنے سے عورتوں کے اعصاب اور نازک حصوں پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر عورت شرعی حکم کے مطابق نماز ادا کرے تو وہ بے شمار نسوانی امراض سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور وہ آج ہم اپنے چہرے کی رونق اور شادابی کے لیے سینکڑوں نسخے آزماتے ہیں، طرح طرح کی کاسمیٹکس استعمال کرتے ہیں۔ جب انسان نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو اس کے چہرے کی باریک رگوں تک بھی خون کی فراہمی ہوتی ہے، جس سے چہرے پر تازگی، رعنائی، شادابی آتی ہے، اور آنکھیں بھی پرکشش ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کو خوبصورتی کے اس کا راز کا پتہ چل جائے تو ہمیشہ رکوع اور سجدوں میں پڑے رہیں، اور فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں وہ مثبت ہوتی ہیں، اور بائیں ہاتھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔ نماز کے دوران جب ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی مثبت طاقت بائیں ہاتھ میں منتقل ہو کر طاقت اور قوت کا باعث بنتی ہے۔ آج فزیوتھراپسٹ خاص طور سے فالج زدہ مریض کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرتے ہوئے دن میں کئی بار یہ عمل دہراتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز سے مرض کی شدت میں کمی آتی ہے، حتیٰ کہ خودکشی کے رجحانات بھی کم ہو جاتے ہیں، اور روحانی اور دماغی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کر سکیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لا سکیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا سکیں۔ آمین ثم آمین۔